بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ پاک کے ایک اور پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کے متعلق سننے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام پاک ایوب ہے اور نسب نامہ سے متعلق مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نسب نامہ یہ ہے: ایوب بن عموس بن زارح بن عیس بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ والدہ محترمہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ زوجہ کا نام رحمت ہے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراسیم کی شہزادی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے بال گھنگریالے، خوبصورت کشادہ آنکھیں، شکل و صورت بہت حسین، گردن چھوٹی، سینہ چوڑا، پنڈلیاں اور کلائیاں مضبوط اور قد مبارک لمبا تھا۔ علماء تفسیر و تاریخ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تمام انواع و اقسام کے کثیر اموال تھے، جن میں باندی غلام، مویشی اور دیگر جانور آپ علیہ السلام کے پاس تھے، اور ثنیہ سے لے کر حوران تک وسیع اراضی یعنی زمین آپ کی ملکیت میں تھی۔ یوں ہی آپ علیہ السلام کو کثیر اولاد بھی عطا ہوئی تھی۔ بعض روایتوں کے مطابق اللہ پاک نے آپ کو 10 بیٹے، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ بیٹے عطا فرمائے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار، صحت مند اور کثیر اولاد والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہو گئی۔ باندی غلام بھی ختم ہو گئے۔ تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ان کٹھن حالات میں آپ علیہ السلام کا مقدس طرز عمل یہ رہا کہ جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ اللہ پاک کی حمد بجا لاتے اور فرماتے: میرا کیا ہے، جس کا تھا اسی نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جسمانی آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ تمام جسم میں آبلے پڑ گئے اور تمام بدن مبارک زخموں سے بھر گیا۔ اس حال میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا، البتہ آپ کی زوجہ رحمت بنت افرائیم نے نہ چھوڑا اور وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ حالت سال ہا سال رہی۔ آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، چنانچہ قرآن کریم میں ہے: اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں ہے: اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف دی اور ایذا پہنچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی کہ آپ علیہ السلام سے فرمایا: زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ ظاہر ہوا۔ حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کریں۔ آپ نے غسل کیا تو بدن کے ظاہری حصے کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے تو دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ہوا۔ آپ نے پھر پاؤں مارا تو اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ حکم الہی سے آپ علیہ السلام نے یہ پانی پیا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت اور تندرستی حاصل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ شفا یابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنتی لباس پہنا دیا۔ اس کے بعد آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ آئیں تو انہیں پہچان نہ سکیں اور کہنے لگیں: اے اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟
انہوں نے پریشانی میں اس طرح کی کئی باتیں کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھلا ہو میں ہی ایوب ہوں۔ عرض کی آپ کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا تیرا بھلا ہو میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا جسم دوبارہ ٹھیک کر دیا ہے اور مجھے شفا عطا فرما دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی ہی اور اولاد عنایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی عنایت کی اور ان کے یہاں کثیر اولاد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ عطائیں خاص رحمت خداوندی تھیں، جس میں دوسرے لوگوں کے لیے بہت نصیحت ہے کہ صبر کرنے والا بہت بامراد ہوتا ہے۔ بیماری کے زمانہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئیں تو دیر سے خدمت میں حاضر ہوئیں۔ چونکہ تکلیف و کمزوری کی وجہ سے بہت سے امور خود نہ کر پاتے تھے اور زوجہ ہی مدد کرتی تھیں، تو زوجہ کی عدم موجودگی میں غالباً سخت آزمائش کا معاملہ آیا، جس سے بے قرار ہو کر آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام انہیں جھاڑو مار دیں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 تیلوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو ایک ہی بار مار دیا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مارو اور قسم نہ توڑو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آزمائش ختم ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے 70 سال نعمت و راحت میں زندگی بسر کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ آپ کی اولاد اور قوم بھی اسی دین پر کاربند رہی، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات سے کچھ عرصہ بعد انہوں نے یعنی ان کی قوم نے اپنا دین بدل دیا۔ بعض علماء کرام کے نزدیک حضرت ایوب علیہ السلام نے 93 سال کی یعنی 93 ایئرز کی عمر پائی، پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوہڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوہڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں اور ہرگز آپ یا کسی اور نبی کو بھی کوہڑ یا جذام کی بیماری نہیں لگتی، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہوں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا یہ فرض منصب ہی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوہڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صبر کرتے رہے۔ یوں ہی بعض کتابوں میں جو یہ واقعہ مذکور ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے جو آپ کا جسم شریف کھاتے تھے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ظاہری جسم میں کیڑوں کا پیدا ہونا بھی عوام کے لیے نفرت و حقارت کا باعث ہے اور لوگ ایسی چیزوں سے گھن کھاتے ہیں۔ لہٰذا خطباء اور واعظین اور مبلغین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب نہ کریں جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہوں۔